بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں خواجہ سراؤں کے بارے میں تفصیلاً بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے۔ خواجہ سرا یا مخنث ایک قابل رحم اور قابل توجہ جنس ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تخلیق میں ان کا اپنا کوئی کردار یا اپنی کوئی خامی نہیں۔ اس لحاظ سے بدقسمت ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد سے ہی ان پر گھر والوں کی محبتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں وہ اچھوت بن جاتے ہیں، باپ اور دیگر رشتہ دار ان کی وجہ سے شرمندہ سے رہتے ہیں۔ ایسے بچے کسی حد تک ماں کا پیار تو سمیٹتے ہیں، لیکن وہ نہ تعلیمی اداروں میں جا سکتے ہیں، نہ اپنی خاندانی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ گھروں میں ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ بڑے ہو تو ان پر صرف ناچ گانے یا بھیک مانگنے کا ہی رستہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں ان کے انسانی حقوق کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ 2018 میں قومی اسمبلی میں پاکستان ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہوا۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے اور ہراسانی سے تحفظ کی سہولت ملی اور ان سے بھیک منگوانے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ کی سزا بھی متعین کی گئی۔ ایسے قوانین کی تشکیل کے پس پردہ چونکہ بیرونی عطیات پر چلنے والی NGOs ہوتی ہے اور وہ غیر ملکی ایجنڈا لے کر چل رہی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے اس ایکٹ میں دو ایسی کلاسز رکھی گئی جن سے اس قانون کے اصل مقاصد پس منظر میں چلے گئے، اور خواجہ سراؤں کی بجائے یہ قانون ہم جنس پرستوں کے تحفظ کا ضامن بن گیا۔ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد خان کا شکریہ اور ان کو خراج تحسین کہ انہوں نے اس ایکٹ کی ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اس ایکٹ میں ترامیم کا ایک پرائیویٹ ممبر بل جمع کروایا ہے، جو قواعد کے مطابق انسانی حقوق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین علامہ محمد اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال ہے۔ ٹرانسجینڈر ایک مغربی اصطلاح ہے اور یہ ایک پوری کمیونٹی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کمیونٹی کو خواجہ سراؤں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ 2018 کے ایکٹ میں جنس کے تعین یا جنس کی تبدیلی کا اختیار خود فرد کو دے دیا گیا۔ اس میں خواجہ سرا کی قید بھی نہیں، یعنی کوئی بھی مرد نادرہ کو درخواست دے کر اپنی جنس عورت کروا سکتا ہے، اور کوئی بھی عورت مرد بن کر اپنا نادرہ کارڈ بنوا سکتی ہے۔ 2018 کے بعد سے 3 برسوں میں نادرہ کو جنسی تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں وصول ہوئی ہے۔ ان میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی۔ خواجہ سراؤں کی مجموعی طور پر 30 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورتوں کے طور پر اندراج کی درخواست کی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی ترمیم بل اس تبدیلی کو میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ مرد سرجن، لیڈی سرجن اور ماہر نفسیات پر مشتمل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ درخواست گزار مخنث ہے یا نہیں، اور اس کا اندراج کس طرف ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ برطانیہ میں بھی
2004 میں جنسی تعین کے ایکٹ میں طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ کو لازم قرار دیا گیا، جبکہ پاکستان جینڈر ایکٹ 2018 میں کسی بھی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی صوابدید پر مرد سے عورت یا عورت سے مرد بننے اور تبدیلی جنس کا آپریشن کرانے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اس کے نقصانات واضح ہیں۔ ہم جنس پرستی اور ایک ہی جنس کے افراد کی باہمی شادی کا قانونی راستہ کھول دیا گیا ہے۔ کوئی مرد عورت کا قومی شناختی کارڈ بنوا کر عورتوں کی سیٹ پر ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ خواتین کے تعلیمی اداروں میں ٹیچر لگ سکتا ہے۔ لیڈیز واش روم استعمال کر سکتا ہے۔ خواتین کی مجلسوں میں جا سکتا ہے۔ کوئی عورت مرد بن کر وراثت میں اپنا حصہ بھائیوں یا بیٹوں کی برابر لے سکتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی طبی معائنے کی بہترین تجویز ہے اور اس ترمیم کے لیے وہ اکیلے ہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا تجزیہ کیسے لگا؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔